اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے آپ تمامی جماعت رابعہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 13 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ عبارت خوانی کرنے کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بھی بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ قہقہا سے حالت نماز میں اور بالغ کی نماز میں اور رکوع اور سجدے والی نماز میں نماز اور وضو دونوں باطل ہو جاتا ہے، جبکہ ہنسنے سے نماز تو باطل ہو جاتی ہے لیکن وضو باطل نہیں ہوتا۔ تبسم سے کچھ بھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مصنف: والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد وهي ان يماس بدنه بدن المرأة مجردین وانتشر آلته وتماس الفرجان لا ضرورة خرجت من جرح لأنها طاهرة وما عليها من النجاسة قليلة فأما الخارجة من الدبر فتنقض لأن خروج القليل منه ناقض ومن الإحليل لأنها خارجة من جرح ومن قبل المرأة فيه اختلاف المشایخ ولحم سقط منه أي من جرح وغیر ذلك۔ یعنی فرماتے ہیں کہ والمباشرۃ الفاحشہ یعنی نواقض وضو میں قہقہا ہے، اور مباشرت فاحشہ بھی ہے جس سے آپ کا وضو چلا جاتا ہے۔ اب مباشرت فاحشہ ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد عورت سے مباشرہ کرے، یعنی مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ مباشرہ کرے کہ اس کی کھال سے کھال مل جائے، درا حالے کہ اس کے بیچ میں کچھ بھی حائل نہ ہو۔ اس کی کھال سے کھال مل جائے درا حالے کہ اس کے بیچ میں کچھ بھی حائل نہ ہو، تو اس کو مباشرت فاحشہ۔ مرد عورت کے بدن سے یوں ٹچ ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، تو اس کو مباشرہ اس لیے کہتے ہیں
کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد عورت کے جسم سے ٹچ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ناقض وضو ہے کیوں؟ کہا اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب مباشرت فاحشہ ہوتی ہے تو یہ سبب بن جاتی ہے، اکثر سبب بن جاتی ہے مزی کے اخراج کا۔ تو اب یوں کہیے سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، یعنی مسبب تو منی ہے لیکن سبب جو ہے مباشرت ہے، تو خود مباشرت کو جو سبب ہے اسے مسبب کے قائم مقام قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مزی نکلنے کا اکثر غلبہ ہوتا ہے ایسی حالت میں، لہذا یہ ناقض وضو ہو جائے گی۔ تو بات صاف ہو گئی کہ مباشرت فاحشہ کی بنیاد پر وضو چلا جاتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کس کا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ ناقض وضو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ جب تک مزی کا اخراج متحقق نہ ہو جائے اس وقت تک بھلا ہم کیسے کہہ دیں کہ صاحب وضو جاتا رہا؟ اور اکثر کتب میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ لہذا جب تک کہ مزی کے اخراج کا تحقق نہیں ہو جاتا اس وقت تک نقض وضو کا حکم نہیں لگایا جائے گا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں، ہے نا۔ اب مباشرت فاحشہ ہے کیا، اس کے بارے میں خود مصنف فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهِيَ أَن يُمَاسَّ بَدْنُهُ بَدْنَ الْمَرْأَةِ، وہ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ چھو جائے مرد کا بدن عورت کے بدن سے مجردین، درا حالے کے دونوں ننگے ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ انتشر آلت ہو، اور اس کا آلہ جو ہے ذکر جو ہے منتشر بھی ہو جائے مارے شہوت کے، وتماس الفرجان، اور دونوں فرج آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، مل جائیں، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو فاحشہ فاحشہ اب یہ کہ کبھی کبھی یہ مباشرت فاحشہ جو ہوتی ہے اکثر مردوں اور عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن یہی کبھی مباشرت جو ہے خود عورت میں ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی مرد اور لڑکوں میں ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مباشرت فاحشہ جو ہے کیا وہی ناقض وضو ہوگی جو مرد اور عورت میں ہو؟ جیسا کہ تعریف میں کہا گیا کہ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد کا بدن عورت کے بدن سے ننگے حال میں چھو جائے، ٹچ ہو جائے اور دونوں فرج مل جائے، تو ہم کہیں گے کہ کیا یہی حال اس صورت میں بھی ہوگا اور یہی حکم اس صورت میں بھی ہوگا جس صورت میں دو عورتیں آپس میں ملامست کر رہے ہوں، یا جس صورت میں ایک مرد ایک لڑکے کے ساتھ ملامست کر رہا ہو؟ کہتے ہیں جی جناب والا، یہاں پر بھی وہی حالت وہی حکم پایا جائے گا، لہذا وہاں پر بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے عورت اور مرد ملامست کرے، چاہے عورت ملامست کرے، چاہے مرد اور کوئی مرد ملامست کرے، دونوں ہی تینوں صورت میں ناقض وضو ہو جائے گا۔ وَتَمَاسَّ الْفَرْجَانِ، اور دونوں فرج مل جائیں،
دونوں فرض مل جائیں، لیکن لا دودۃ خرجت من جرح، لیکن وہ کیڑا ناقض وضو نہ ہوگا جو نکل کے باہر آ جائے کسی زخم سے۔ اب آپ کہو گے اگر زخم سے نکلنے والا کیڑا باہر آ رہا ہے تو وہ ناقض وضو کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ ناقض وضو اس لیے نہیں ہے کہ لأنہا طاہرۃ، کیونکہ یہ کیڑا پاک ہوتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ لأنہا طاہرۃ سے اشارہ اس بات کا کیا ہے کہ زخم سے نکلنے والے کیڑے میں اور دبر سے نکلنے والے کیڑے میں فرق ہے۔ دبر سے نکلنے والا کیڑا تو ناقض وضو ہو سکتا ہے، لیکن زخم سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کیڑا جو ہے ایک حیوان ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے بنیادی طور پر، یعنی اصل اس کی یہ ہے کہ وہ پاک رہے۔ اب اگر اس کی اصل یہ ہے، اگرچہ اس کی اصل جو تعمیر ہوتی ہے وہ نجاست سے ہوتی ہے، تو جب وہ کسی قبل یا دبر سے نکلتا ہے تو وضو کو اس لیے توڑ دیتا ہے، کہتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے ہوا ناقض وضو ہو جاتی ہے، کہ یہ قبل یا دبر سے نکلتی ہے تو ناقض وضو ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ محل نجاست ہے یہ، اس لیے اس سے نکلنے والا کیڑا، دبر سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہوا، کیونکہ بظاہر تو نکلنے والا کیڑا پاک ہے اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیڑا یا تو قلیل النجاسہ ہوگا۔ اب قلیل النجاسہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ سبیلین سے نکلتا ہے تو وضو کو توڑ دیتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ سے نکلتا ہے تو وضو نہیں توڑتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس پہ زیادہ نجاست نہ لگی۔ لیکن جو نجاست اس پر لگی ہے غیر سبیلین سے نکلنے والے کیڑے کے اوپر، وہ نجاست اتنی کم ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے دبر سے نکلنے والا کیڑا تو ناقض وضو ہوگا، لیکن زخم سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو، وہی بات کہہ رہے ہیں، لا دودۃ خرجت من جرح، وہ کیڑا ناقض وضو نہ ہوگا جو زخم سے نکلے۔ کہا کیوں؟ کہا لأنہا طاہرۃ، کیونکہ اصل اس کی یہ ہے کہ وہ پاک ہے، وما علیہا من النجاست، اور جو اس پر نجاست لگی ہوئی ہے کہتے ہیں قلیلہ، بہت تھوڑی ہے۔ ہاں، واما الخارجۃ من الدبر، دبر سے نکلنے والا کیڑا فتنقض، یہ ناقض وضو ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا لأن خروج القلیل منہ ناقض، کیونکہ اس میں سے دبر سے نکلنے والے کیڑے کے اوپر جو نجاست ہے وہ تھوڑی سی بھی اگر نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو ہے۔ لہذا دبر کے بارے میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اب باقی بحث اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 14 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب
شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات ہو رہی ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ تمام طلباء اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں۔ سبق کا ترجمہ، مطالب اور اس کے مالہ معالہ کو بغور سماعت کریں اور عملی ذوق و شوق اور پوری لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے سبق کا اعادہ اور اس کی تکرار کریں۔ اب تک آپ نے پڑھا کہ قہقہا ناقض وضو ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ چند شرطوں کے ساتھ ہے، جس میں نماز کی حالت میں پہلی شرط ہے کہ نماز کی حالت میں قہقہا لگانا ہونا چاہیے، بالغ ہو تب قہقہا ناقض وضو ہوگا، ایسی نماز ہو جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ اب آج پھر نئے سبق کی شروعات کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں، ثم القہقہۃ انما تنقض الوضوء اذا کان یقظانا حتی لو نام فی الصلاۃ علی ای ہیئۃ وقہقہتہ لا ینقض الوضوء وعند الشافعی لا ينتقض الوضوء بالقہقہۃ وحدها ان تکون مسموعا له ولجیرانہ والضحک ان یکون مسموعا له لا لجیرانہ وهو يبطل الصلاة لا الوضوء والتبسم ان لا يكون مسموعا اصلا وهو لا يبطل شيئا۔ یعنی اب یہاں سے مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ثم القہقہا، پھر قہقہا کی ایک اور حالت کا حکم یہ ہے کہ قہقہا مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ انما تنقض الوضوء، یہ قہقہا اسی وقت ناقض وضو ہوگا جب آدمی نماز کی حالت میں ہو، وہ الگ ہے، اذا کان یقظان، جب وہ بیدار بھی ہو، یعنی نماز پڑھنے والا انسان جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا بیدار رہنا بھی بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ سونے کی حالت میں وہ ہے نا ہنس رہا ہو، قہقہا لگا رہا ہو تو اس کا وضو چلا جائے گا، ہے نا۔ تو قہقہا کے ذریعہ وضو کے ٹوٹ جانے کی شرط جو ہے، ایک ایسی کیفیت ہے قہقہا اس لیے لگائی ہے کیونکہ قہقہا کی حالت و کیفیت ایک ایسی چیز ہے جس کا اہل سونے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہے کہ سونے والا آدمی قہقہا لگا رہا ہے، دراصل سونے والے کی یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ قہقہا لگائے، اس لیے فرمایا گیا کہ قہقہا اگر سونے کی حالت میں لگا رہا ہے نمازی تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا، ہاں اگر نماز پڑھ رہا ہے اور جاگ رہا ہے اور اب قہقہا لگا رہا ہے تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ لیکن امام کرخی فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سو رہا ہے اور اس میں قہقہا لگا دیا تو بھی قہقہا کے ذریعے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ یہ کیفیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، چاہے بیدار رہنے والا ہو اس کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے اور جاگنے والا ہو اس کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب
اذا کان یقظانا، جب وہ بیدار ہو تبھی جا کر یہ قہقہا ناقض وضو ہوگا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ وضو کو توڑنے والا وہی قہقہا ہوگا جب مصلی اور نمازی حالت نماز میں ہو اور بیدار ہو، تبھی وہ ناقض وضو ہے۔ لہٰذا اب اس پر مسئلے کی تفریع ہو جائے گی۔ تفریع فرماتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں حتی لو نام فی الصلاۃ، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز میں سو جائے، وعلی ای ہیئۃ، چاہے جس حالت میں سو جائے، چاہے حالت قیام میں سو جائے یا حالت رکوع میں سو جائے یا حالت سجدہ میں سو جائے یا حالت قعدہ میں سو جائے، کسی بھی حالت میں اگر سو جائے، کہتے ہیں صاحب فقہقہتہ لا ينقض الوضوء، تو اس کا یہ قہقہا لگانا وضو کو باطل نہیں کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شریعت یہ حکم لگائے گی کہ خود اس کی نماز باطل ہو جائے گی، صرف نماز تو باطل ہوگی لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اب اس میں امام شافعی کا ذرا اختلاف ہو گیا۔ وعند الشافعی لا ينتقض الوضوء بالقہقہۃ، کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں بھی، اسی طرح امام مالک اور امام احمد کے ہاں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو قہقہا کے ذریعہ نہیں ٹوٹتا اور بالکل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایسے ہی خلاف قیاس ہے۔ اس لیے امام شافعی نے فرمایا کہ قطعی طور پر قہقہا سے وضو ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں۔ تو یہ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کا اپنا ایک مسلک ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ قہقہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حالت نماز میں اور بیداری میں، لیکن قہقہا کہتے کسے ہیں، اس کی پریبھاشا کیا ہوگی، قہقہا کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہوگی؟ پھر قہقہا کے بعد باری آتی ہے ضحک کی، اس کا حکم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد باری آتی ہے تبسم اور مسکراہٹ کی، اس کی تعریف کیا ہوگی اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اب یہ شارح فرماتے ہیں وَحَدُّهَا أَن تَكُونَ مَسْمُوعَةً لَهُ، اور اس کی حد اور تعریف یہ ہے یا اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود مصلی اور نمازی اس کو بذات خود سن سکے اس آواز کو، یعنی قہقہا ایک ایسی ہنسی ہے اور ہنسنے کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی آواز اتنی نکلے کہ خود نمازی حالت نماز میں ہو چاہے غیر حالت نماز میں ہو، اسے وہ سن سکے بذات خود۔ اس کے بعد صرف خود ہی نہ سنے بلکہ بلے جیران ہی، اس کے اہلو پہلو آس پاس اور پڑوس میں رہنے والا بھی سن سکے، ہے نا؟ تو یہ ہے آپ کا قہقہا لگانا۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز اور وضو، اگر ایسا کوئی قہقہا لگاتا ہے جس کو خود سنے، اس کا اہلو پہلو میں رہنے والا بھی سنے، تو کہتے ہیں ایسے کو ہم قہقہا کہتے ہیں۔ اور یہ قہقہا انسان کی وضو کو ہی نہیں توڑتا بلکہ نماز کو بھی باطل کر دیا کرتا ہے۔ یہ حکم ہو گیا اس کا۔ تعریف تو یہ ہوئی کہ وہ آواز، وہ ہنسی جسے خود سنے اور اس کے آس پاس کے لوگ سنیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے نماز اور قہقہا اور وضو دونوں باطل ہو جائیں گے۔ لیکن ضحک کا معاملہ کیا ہے، ہنسی کا معاملہ کیا ہے؟
کہتے ہیں وَالضَّحَكُ أَن يَكُونَ مَسْمُوعًا لَهُ، ضحک اور ہنسی ایک ایسی کیفیت ہے جسے خود سنائی دیتی ہے، لیکن لا لجیرانہ، لیکن اس کے پڑوسی کو سنائی نہ دے، اسے ہم ضحک کہتے ہیں۔ ضحک کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مصلی خود سنتا ہے، نمازی خود سنتا ہے، غیر آدمی کو دوسرا نہیں سنتا ہے، تو یہ ضحک ہے۔ اب ایسے ضحک سے اتفاق ہے سب کا کہ کسی کے ہاں وضو باطل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا لا لجیرانہ وہو یبطل الصلاۃ لا الوضوء، پڑوسی کو سنائی نہیں دیتی یہ آواز، اس لیے یہ نماز کو تو باطل کر دیتا ہے لیکن وضو کو نہیں باطل کرتا ہے۔ اس بات پر سب کا اجماع ہے، اور دارقطنی وغیرہ کی بہت ساری روایات ہیں جو ضعیف بھی ہے، اور مرفوعاً اس کا ذکر بھی ہے کہ ضحک کے ذریعے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا بیان کئی احادیث میں ہے۔ اب آخری باری ہے تبسم کی، قہقہا ہو گیا، ضحک ہو گیا، اب تبسم کسے کہتے ہیں؟ تو تبسم کا اس کی جو ڈیفینیشن اور تعریف کی گئی ہے، شارح فرماتے ہیں وَالتَّبَسُّمُ أَن لَا يَكُونَ مَسْمُوعًا أَصَلًا، تبسم ہنسنے کی وہ کیفیت ہے اور مسکراہٹ ہنسنے کی وہ کیفیت ہے جسے بالکل سنائی نہیں دیتا ہے، نہ تو خود مصلی اور نمازی سنتا ہے اور نہ ہی اس کے آس پاس رہنے والا کوئی دوسرا آدمی سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ هو لا یبطل شیئا، اس سے کوئی چیز باطل نہیں ہوتی، نہ تو نماز کا بطلان ہوتا ہے اور نہ ہی وضو کا بطلان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مسکرایا ہے، اور اسے طبرانی اور دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں تبسم فرمایا تھا، اور نہ تو وضو کا اعادہ کیا تھا نہ نماز کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تبسم سے وضو نہیں جاتا۔ کل ملا کر یہ دیکھا جائے کہ قہقہا مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی حالتیں اور کئی تفصیلات ہیں جن کی بنیادوں پر قہقہا کبھی کبھی ناقض وضو ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ خلاف قیاس ہے، لہٰذا حدیث کے وارد ہونے پر اکتفا کیا گیا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہونے پر اکتفا اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ بالغوں کی نماز ہے اور رکوع اور سجدے والی نماز ہے، لہٰذا ناقض وضو ہونے کا حکم جو ہے متعدی نہیں ہوگا خارج صلاۃ کے اندر، بلکہ حالت نماز کے اندر ہی یہ برقرار رہے گا یہ حکم، اور نہ تو صلاۃ جنازہ میں ناقض وضو ہوگا اور نہ ہی سجدہ تلاوت کے اندر ناقض وضو ہوگا، اور اسی طرح بچے کی بھی نماز میں اگر ایسا ہو جائے تو بھی ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اب باقی بحث آگے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 15 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام طلباء پوری ذمہ داری کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں، عبارت خوانی کریں، سبق کے ترجمے اور مطالب کے ساتھ ما لہ ما علیہ کو بھی سماعت کریں۔
اب تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اگلے سبق کو کہ مباشرت فاحشہ ناقض وضو ہے، لیکن امام محمد کے ہاں ناقض وضو نہیں ہے، اور مباشرت فاحشہ عورت کا بدن مرد کا بدن عورت سے اس طرح لمس ہو جائے، اس طرح چھو جائے، مل جائے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، دونوں کا فرج آپس میں مل جائے۔ امام محمد نے فرمایا تھا کہ جب تک کہ کوئی مزی نہ پالی جائے اور اس کا اخراج متحقق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، اور ہمارے یہاں مباشرت فاحشہ میں تقریباً غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ مزی کا بہرحال اخراج ہو جاتا ہے، لہذا مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جایا کرے گا۔ لیکن جو زخم سے کیڑے نکلتے ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے اور اس پر جو کچھ نجاست وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ معمولی اور انتہائی قلیل ہوتی ہے، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اب آج بتاتے ہیں نئے سبق میں وَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ لِأَنَّ خُرُوجَ الْقَلِيلِ مِنْهُ نَاقِضٌ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ لَا لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ جُرْحٍ وَمِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ أو كما قال۔ یعنی فرمایا تھا کہ وَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ، مگر وہ نجاست جو دبر سے نکلے، یا وہ کیڑا جو دبر سے نکلے، زخم سے نکلنے والا کیڑا تو اس لیے ناقض وضو نہیں کیونکہ وہ پاک ہوتا ہے فی نفسہ ہی بذات خود، اور اس پر جو نجاست لگی ہوتی ہے وہ معمولی اور قلیل ہوتی ہے۔ لیکن فَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ، لیکن دبر سے نکلنے والا کیڑا بہرحال اتفاقی طور پر وضو کو توڑ دے گا۔ وہی بات ہے فَأَمَّا الْخَارِجَةُ مِنَ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ، جو دبر سے نکلنے والا کیڑا ہے وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیڑا وہ بھی ہے جو زخم سے نکلا ہے، کیڑا وہ بھی ہے جو دبر سے نکلا ہے، یعنی بول و براز کی جگہ کو ہم دبر کہا کرتے ہیں، براز کی جگہ کو ہم دبر کہا کرتے ہیں، بول کی جگہ کو ہم قبل کہا کرتے ہیں۔ تو دبر سے نکلنے والا کیڑا کیوں ناقض وضو ہے؟ بظاہر تو دونوں کا حکم ایک لگتا ہے، کیونکہ کیڑا وہ بھی ہے، کیڑا یہ بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دبر سے نکلنے والا کیڑا اس لیے ناقض وضو ہے کہ یہ محل نجاست سے آ رہا ہے، اور دبر سے نکلنے والا کیڑا جب نکلتا ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ نکلنا بھی ناقض وضو ہوتا ہے۔ دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّ خُرُوجَ الْقَلِيلِ مِنْهُ ناقض، کیونکہ اس میں تھوڑی مقدار میں بھی نکلنا نجاست کا ناقض وضو ہے۔ لیکن قبول دبر چاہے عورت کا ہو، دبر چاہے مرد کا ہو، یہ سب کا حکم ہے کہ ناقض وضو ہے۔ مرد کے دبر سے بھی نکلنے والا کیڑا ناقض وضو ہوگا، عورت کے دبر سے بھی نکلنے والا ناقض وضو ہوگا، لیکن مرد کا قبل یا عورت کے قبل سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں وَمِنَ الْإِحْلِيلِ، اور مرد کے
ذکر سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہوگا۔ من الاحلیل لا، اب کہیں گے کیوں بھئی؟ اس لیے کہ وہ محل نجاست نہیں ہے، پیشاب کا راستہ محل نجاست نہیں ہے، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لأنها خارجۃ من جرح، کیونکہ یہ جو نکل کے آیا ہے کیڑا وہ بول کی جگہ سے نہیں بلکہ زخم کی جگہ سے کیڑا بن کے آیا ہے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ زخم سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر جو کچھ نجاست لگی ہوتی ہے وہ مقدار قلیل میں ہوتی ہے، لہذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لیکن یہی بات جو مرد کے قبل سے کہی گئی کہ یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہوگا، لیکن وہ من قبل المرأہ، جب بات آتی ہے عورت کے قبول کی، ففیہ اختلاف المشائخ، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ ناقض وضو نہیں ہوگا کیونکہ یہ محل نجاست سے نہیں آ رہا ہے بلکہ زخم سے آ رہا ہے۔ عورت کے پیشاب کے مقام سے اگر کیڑا نکلتا ہے تو بعض فقہا کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ یہ زخم سے آنے والا کیڑا ہے، نہ کہ مقام نجاست سے، اور زخم سے نکلنے والا کیڑا ایسا ہوتا ہے جس پر نجاست معمولی ہوتی ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ ناقض وضو ہے، ناقض وضو عورت یعنی عورت کے قبول سے، عورت کے پیشاب کے مقام سے کیڑا اگر نکل رہا ہے تو یہ ناقض وضو ہو سکتا ہے۔ دلیل وجہ کیا ہے؟ دلیل اور وجہ یہی ہے کہ چونکہ عورت کا دونوں مقام، چاہے مقام بول ہو چاہے مقام براز ہو، چاہے پیشاب کی جگہ ہو یا پاخانے کی جگہ، دونوں بالکل آس پاس ہوتے ہیں اور دونوں متصل اور ملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس قدر شدت اتصال ہوتی ہے کہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ آنے والا کیڑا کہاں سے آ رہا ہے، آیا بول کی جگہ سے آیا ہے یا براز کی جگہ سے آیا ہے، اس لیے اس پر وضو واجب ہوتا ہے نا، اور لہٰذا اس کو وضو کرنا چاہیے اور ناقض وضو ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ اب شدت اتصال ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے پیشاب کے مقام کے وہ پخانے کے مقام سے آ رہا ہو، اور یہ پڑھ چکے ہیں آپ کہ پخانے کے مقام سے آنے والا، دبر کے مقام سے آنے والا کیڑا ناقض وضو ہوتا ہے اتفاقاً۔ تو جس کیڑے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے قبول سے اور پیشاب کے مقام سے نکلا ہے، ہو نہ ہو کہیں وہ دبر سے آیا ہو اور براز کی جگہ سے آیا ہو، اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا وغیرہ ذالک۔ تو یہ ہو گیا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ لا، احلیل سے نہیں ٹوٹے گا، مطلب اور مرد کے ذکر سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِّن جُرْحٍ، کیونکہ یہ مقام نجس سے نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ زخم سے آ رہا ہے، اور عورت کے من قبول المرأة فیہ اختلاف المشائخ، رہی بات عورت کے پیشاب کے مقام کی بات کہ اس سے نکلنے والا کیڑا ناقض وضو ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف بتا دیا مشائخ کا۔ اسی طرح وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ اے مِنْ جُرْحٍ، اسی طرح ناقض وضو نہیں ہوگا وہ گوشت
جو گر گیا ہے ٹوٹ کر، اس سے یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جو اس سے ٹوٹ کے گرا ہے، اس کی بنیاد پر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور کس سے ٹوٹ کے گرا ہے؟ کہتے ہیں من جرحن، زخم سے۔ وہ کبھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ سڑ گل کر گوشت کا ٹکڑا اس سے کٹ کے گرتا رہتا ہے، تو اگر گر جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ کہو گے ایسا کیوں ہے؟ کہا ایسا اس لیے ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے فی نفس ہی پاک ہوتا ہے۔ گوشت جو ہوتا ہے وہ فی نفس ہی بذات خود پاک ہوتا ہے، اور وہ گوشت جس کے اوپر تراوٹ اور تری اور بھیگا پن ہے، یا اس پر جو گندگی لگی ہے، کہتے ہیں وہ مقدار قلیل میں ہے، جس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، عورت کو ومس المرأۃ، اور عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا؟ بلا حائل عورت کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف احادیث بھی وارد ہوئی ہے نا؟ مرد اگر عورت کو مطلقاً چھو لیا کرے، اگرچہ وہ شہوت کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ میں، ابو داؤد وغیرہ میں مذکور ہے۔ اس میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بوسہ دیا اور پھر اسی حالت میں نکل گئے نماز کے لیے، لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اسی حالت میں نماز کے لیے چلے گئے اور وضو نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر وضو کے توڑنے اور ٹوٹنے کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری اور روایتیں ہیں جہاں پر حضرت عائشہ نے جو ہے اپنے پیر کو سمیٹ لیا ہے، اللہ کے رسول نے سجدہ کیا ہے، یہ ہے، بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو کل ملا کر کے عورت کے چھونے سے، عورت کو چھو جانے سے آپ کا وضو یا کسی کا وضو ضائع نہیں ہوتا، اپنے حال پہ برقرار رہتا ہے، تا وقتے کے اخراج منی نہ ہو جائے، تا وقتے کے اخراج منی نہ ہو جائے یا مزی نہ ہو جائے۔ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ احتیاط ہوتی ہے، احتیاط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کی